بھائی اس کا مطلب بتا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بھائی ہمارے کلمے کا مقصد بتا رہا ہے۔ یہ اس کو اشاروں میں مخلوق بنائے گا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بتائیے مخلوق سے کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ بیماری کس کی طرف سے؟ شفا کس کی طرف سے؟ آندھی کون چلاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ یہ دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سنوانے والا کون ہے؟ اللہ۔ چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جب سب کچھ اللہ کرتے ہیں نا بھائی، تو ہمارا یقین مخلوق کی ذات سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ بات اب یہاں ہے، اللہ کرے یہ بات ہمارے دل میں ایک بارش کا فرق ہے، ایک بارش جب یہ دل میں اتر جائیں گے تو کسی نے کہا کہ صاحب یہ مٹی پڑی ہے، یہ ڈھیلا، اور وہیں پر ایک سونے کا بھی ٹکڑا پڑا، تو صحابہ کی مثال دی گئی، نہیں یہ تو سونا، تو صحابہ نے کہا میرے لیے یہ بھی مٹی ہے اور یہ بھی مٹی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے اللہ۔ بھائی ہمارے فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی، اور بچے بوڑھے سب یہ کہہ رہے ہیں کامیابی کس میں ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اللہ اسے دنیا میں کامیاب کر دے گا، بات مرنے کے قبر میں کامیاب کر دے گا، آخرت میں کامیاب کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر بھائی نے فرمایا جو شخص اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلے گا، اللہ اسے دنیا میں ناکام کر دے گا۔ یہ بتایا گیا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، ایم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلے گا، یہ ساتھ میں چل رہا ہے تو کیا ہے یہ دنیا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی ٹیبلوں پہ دنیا رکھی رہتی ہے ایسے کر کے، دنیا میں کامیاب، اور یہ قبر ایسی تو ہوتی ہے، قبر میں کامیاب۔ اب آخرت میں کیا ہوا، یہ دنیا یہ زمین ہلی اور مردے قبر سے باہر، آخرت میں کامیاب، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ پھر میں نے فرمایا جو شخص اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلے گا، نافرمانی کرے گا، تو اللہ اسے دنیا میں ناکام کرے گا، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ ارے سکون ملتا ہے کہیں سارے کسی دکان پہ ہے، سکون نہیں ملتا، سکون کہاں ہے؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے میں۔ ہاں آپ نے دیکھا تو بہت سارے مال والے ہیں، بہت پیسہ ہے، کیا ہوا، سب کچھ ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ پڑ چکا ہے، اوپن ہارٹ چل رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلے گا تو تمام بیماریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن وہ سکون میں، دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، آخرت میں کامیاب، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جو شخص اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چلے گا، اللہ دنیا میں ناکام، قبر میں ناکام، آخرت میں ناکام۔ سمجھ لیں بھائی، اللہ اسے پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی ہے حفیظ فرما
کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ یہ کوشچن دیا یہاں ہمارے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ نے کوشچن کیا، یہ کیوں ہے کوشچن کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تسبیح کہ مخلوق سے ہونے کا انکار کرتے رہا کرو اور ایک اللہ سے ہوتا ہے جس کا اقرار کرتے رہو۔ کیوں بھائی؟ مخلوق سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو دوائی سے شفا ہوتا ہے یا اللہ شفا دیتا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 رکنوں کا رکھی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بیٹھے بھائی بیٹھے۔ دوسرا بھائی نماز، تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ، چوتھا حج، پانچواں ایک مہینے یہ مطالعہ، یعنی سمجھ میں آتی نہیں ہے یہ مطالعہ، یہ 1 مہینے کا اشارہ، یہ 2 مہینے کا اشارہ، یہ 3 مہینے کا اشارہ، یہ 4 مہینے، یہ لوگ تشکیل کرتے نہیں 4 مہینوں کا ہے نا۔ تو یہ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ اور ہمارا میں ایک قصہ ہے جو بتا رہے ہیں، ایک کولی تھا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر دوسروں کے سامان ٹریول کا کام کرتا تھا، ادھر سے ادھر پہنچاتا تھا، اس شہر سے وہ شہر سامان رکھ کے وہ جا رہا تھا اپنی سواری پر۔ دور راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا، انہوں نے سواری روکی اور بوڑھے شخص نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں شہر۔ کہا ہم کو بھی ساتھ میں لے لو کیونکہ میرے تکلیف ہے، پیروں میں ہم چل نہیں سکتے، جو اجرت ہو دے دیں گے۔ تو اس کو بیٹھا لیا۔ اب آگے جب گئے تو 2 راستے دکھے، تو ایک راستہ تو وہ ہمیشہ چلتا تھا، لیکن جو دوسرا راستہ تھا تو وہ چچا میاں نے یہ بات کہی اس شخص نے کہ یہ والے راستے پہ چلو، یہ ہمارا جاننے والا راستہ ہے، ہم جانتے ہیں صحیح ہے، اور تمہاری سواری کے لیے چارہ وغیرہ بھی سب بہت اچھا ہے۔ پھر بھائی نے فرمایا کہ وہاں اس راستے پہ آگے گئے تھوڑا تو وہ راستہ تنگ تھا، وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھے، اور وہ میرے پیچھے سے اتر کے آگے آ گیا، اس نے تلوار نکال لی کہ میں تجھے سب چھینوں گا اور تجھے ماروں گا۔ لیکن وہ کہنے لگے سب سامان لے لو، ہمیں چھوڑ دو، نہیں مانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ کہنے لگے اچھا نماز پڑھ لے ہم 2 رکعت، بھائی پڑھ لو۔ یہ لوگ جو میتیں پڑھی ہیں یہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ نماز ہم پڑھ لیں، لیکن ان کی نماز ان کو کام لگی۔ اب وہ کہتا تھا جلدی کر، نماز پڑھ، جلدی نماز پڑھ، ٹائم نہیں ہے، سب کفار ہے، کریں تو کریں کیا؟ زبان سے ذہن میں صورت بھی نہیں آئی یا کہ نماز پڑھنی کون سی ہے۔ تو اللہ نے ایک صورت ڈالی تھی، ہم تجھے اس کا کہ اس آیت کا جو غلام تھا اللہ نے اس کو بھیج دیا۔ تو یہ نماز میں ہے اور وہ تقاضا کر رہا ہے جلدی جلدی پڑھ۔ اس نے نیزہ مارا اور یہ جو انتظار کر رہا تھا، ڈوبنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، اس کے جیسے ہی لگا اور جہاں گرا وہ وہیں سے آپ کے شعبے نکل۔ تو نماز میں اتنی طاقت کہ اللہ سے اپنی بات فوراً منوانی ہے بھائی۔ ہمارے ہم نے مشق کری ہے، ٹرائی کری ہے کہ یار ہم آج نماز پڑھیں گے، اپنی اس تکلیف کو تو ہم آج اللہ سے دور کروا رہے ہیں۔ بھائی کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم لوگوں
اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اور زیادہ وقت جو لگائیں، ابھی ماحول ہے، ابھی وقت ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ اسی لیے بھائی نیت کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کون دیکھا، نیت کریں انشاءاللہ۔ بتائیں میرا ارادہ ہے داؤد علی۔ کوئی نکلے سب کھڑے ہو کے نام لکھا ہوا ہے، اصل میں کیا یہ سنتے نہیں ہیں، چہرے کو دیکھتے ہیں۔ کھڑے ہو جائیے، ہاں کھڑے ہو جائیے، دل سے نیت کریے، انشاءاللہ ہاں، اللہ جب چاہے لے جائے گا، سب کھڑے ہو کے ارادہ کر لیں، یہ چہرے کو دیکھیں گے، دعا کریں گے۔ سب کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ، اللہ جب چاہے گا لے جائے گا۔ ہاں کھڑے ہو جاؤ حضرت، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں یہ اللہ کی طرف اشارہ کریں گے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی طرف اشارہ کریں گے۔ سو گیا بچہ؟ آپ اپنی ترتیب آرام سے بنائیے، جب اللہ